یہ پروگرام پاکستانی امریکن ایسوسی ایشن آف نیو یارک کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی امریکن کمیونٹی کی رہنمائی کے لیے سرگرم آپ کی اپنی تنظیم پانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آسماء بطول۔ عشرہ رحمت کے چھٹے روزے کے عنوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہمارے لیے بمشعل راہ ہیں، اس عنوان کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ اس کا آغاز میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک خوبصورت آیت مبارکہ سے کرنا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے حوالے سے فرمایا، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، کہ بے شک اے نبی آپ خلق عظیم پر قائم ہیں۔ یعنی غور کیجئے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کی شان اور عظمت کو بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو خود وحدہ لا شریک ہے، جو خود عظمتوں اور بلندیوں کی مالک ہے۔ وہ رب کریٹر ہے، وہ رب بنانے والا ہے، تخلیق فرمانے والا ہے۔ اور ایک انسان کے حوالے سے آتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہت سی چیزیں اس کے ساتھ لاحق ہوتی ہیں، اس کا لب و لہجہ، اس کا سیرت و کردار، اس کی نشست و برخاست، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خلق عظیم پر قائم ہیں۔ یعنی حضور کے اخلاق حسنہ اتنے باکمال ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے جن کے حوالے سے حضور کی تعریف اور حمد بیان کی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فرمایا، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کیا تھا، حضور کی سیرت کیا تھی، حضور کے زندگی گزارنے کے اسوہ عمرانی کے پہلو کیا تھے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا کھل کر ہنستے ہوئے نہ دیکھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی حدیث مبارکہ ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہ دیکھا۔ تبسم فرماتے تھے، حضور مسکرایا کرتے تھے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جو شخص قہقہ لگا کر ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل مردہ نہ ہو، اللہ کی یاد سے خالی نہ ہو، خشیت الہی اس کے اندر برقرار رہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر شفقت فرماتے ہیں، ان سے پیار کا سلوک فرماتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضور کے ساتھ چل پڑا۔ حضور اپنے گھر کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ بچے ملے، اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیار کے ساتھ ان بچوں کے رخسار پر ہاتھ پھیرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں حضور نے جب ان بچوں کے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو اس کے بعد میرے بھی رخسار پر ہاتھ پھیرا اور بڑے پیار اور محبت اور شفقت کا اظہار فرمایا۔ تو حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی ایسی خوشبو محسوس کی جیسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک عطر سے نکالا ہو۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھوں کی خنکی، ہاتھوں کی ٹھنڈک اپنے چہرے پر محسوس کی۔ تو اسی طرح نبی پاک کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص
بچوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب احترام نہیں کرتا، ان کے کام نہیں آتا، حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ حضور چاہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں اور اللہ رب العزت کو راضی کر سکیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے محبوب کیا کمال مہربانی ہے کہ اے محبوب آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، حضور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی اگر آپ ان پر تند مزاج ہوتے، سخت مزاج ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ انہیں معاف فرما دیا کریں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ انہیں معاف فرما دیا کریں، ان کی مغفرت فرما دیا کریں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمُ الْأَمْرَ، اور آپ ان کے مشوروں میں رہنمائی فرما دیا کریں، یا پھر آپ اپنے کچھ معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ اتنی محبت کی مانند ہے کہ دیگر جو لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کا سلوک فرماتے ہیں، حضور بڑے رحیم ہیں، حضور بڑے کریم ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت حضور کی اس عادت مبارکہ کے حوالے سے قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ نرم مزاج ہیں، آپ کی نرم طبیعت کی وجہ سے، آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے یہ کفار و مشرکین آپ کے قریب رہتے ہیں، اور آپ کے حسن کردار کی وجہ سے یہ آپ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایمان لاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں رہتے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 سال خدمت کی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اف تک نہ کہا، کبھی مجھے کسی کام کے کرنے پر یہ نہ فرمایا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا، یا پھر کبھی یہ نہ فرمایا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ آج ہمارے لیے اس امر کی ضرورت ہے، اس امر کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے خادمین کے ساتھ، ہم اپنے سرونٹس کے ساتھ، ہم اپنے کولیگز کے ساتھ، یا وہ لوگ جو ہمارے ماتحت کام کرتے ہیں، ہم ان سے کس طرح کا حسن سلوک کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کے بعد سب سے عظیم مرتبے پر فائز ہیں، لیکن حضور کا سیرت و کردار ہمیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اس بات کی طرف راغب کرتا ہے کہ ہم نے اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے حضور ایفائے عہد فرماتے ہیں۔ ایفائے عہد سے مراد ہے وعدے کو پورا کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام چیزوں کو ہم سے زیادہ ادا کرنے والے ہیں۔ ایفائے عہد کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے ایک سودا کیا، اور جب میں نے اسے واپس کرنا تھا تو میں حضور کی بارگاہ میں گیا اور حضور سے کہا کہ میں نے آپ کو کچھ رقم واپس لوٹانی ہے، تو آپ اسی جگہ پر کھڑے ہوں، راستے میں کوئی مقام تھا کہ آپ اسی جگہ پر کھڑے ہوں، میں آپ کو آپ کی رقم لا کر دیتا ہوں یا آپ کا سامان لا کر دیتا ہوں۔ قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر، ان کے کردار پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر 3 دن تک کھڑے رہے اور اس شخص کا انتظار کرتے رہے۔ 3 دن بعد جب ان صحابی کو یاد آیا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا حضور سے اور حضور وہیں پر تشریف فرما ہیں، تو وہ فوراً سامان لے کر جب واپس گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ اے شخص تم نے مجھے تکلیف دی، صرف یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اجازت چاہی۔ لیکن ان کی جگہ پر اگر ہم میں سے کوئی نادان ہوتا تو یقیناً ہم اس پر غصہ بھی کرتے، اس سے شکوہ بھی کرتے، اس سے شکایت بھی کرتے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم نے حسن سلوک کرنا ہے، ہم نے اپنے غصے پر قابو پانا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے تمام کاموں کو خود سر انجام دو۔ جس طرح حضور کی سیرت مطہرہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضور اپنے نالین پاک کو خود گانٹھ لیا کرتے تھے،
حضور اپنے کپڑوں پر خود پیوند لگا لیا کرتے تھے، اپنے جوتوں کو خود صاف کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتوں کو خود گانٹھ لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں پر پیوند خود لگا لیا کرتے تھے، اپنے جوتے خود صاف کر لیا کرتے تھے، اور اسی طرح گھر میں ضرورت کے مطابق آٹا گوندھ لیا کرتے تھے، صفائی کیا کرتے تھے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہمیں اس بات کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارا سیرت و کردار صرف باہر والوں کے لیے اچھا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، جو اپنے گھر والوں کے لیے خیر اور نیکی کی بات کو سوچتا ہو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کا منبع و مرکز ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید زخمی ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بد دعا فرمائیے تو قربان جائیں، سراپا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا اللہ رب العزت نے مجھے اس لیے بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں ان کو ہدایت کی راہ دکھاؤں۔ اور پھر بعد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا مالک و مولا، تو ان کو ہدایت کی راہ عطا فرما، ان کو صراط مستقیم پر گامزن فرما کہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا کہ ایک اعرابی آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گردن مبارک میں جو چادر تھی وہ بڑے موٹے دھاگے کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گردن پر اس نے چادر وہ کھینچی، جیسے ہی اس نے وہ چادر کھینچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گردن مبارک پر نشان پڑ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ شخص کہنے لگا، وہ اعرابی کہنے لگا کہ آپ میرے ان دونوں اونٹوں کو مال سے لاد دیجئے کہ آپ یہ مال اپنے باپ کے حق میں نہیں دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ہی عز و انکساری کے ساتھ، بڑے ہی شفتہ اور شگفتہ لہجے کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ اس اعرابی کو جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، یہ مال تو اللہ کا ہے، میں تو اسے صرف تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور پھر اس سے پوچھا کہ اے اعرابی، تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ جو زیادتی کی ہے کیا اس کا بدلہ تم سے لیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اعرابی نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، آپ برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دینے والے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کفار اور مشرکین اور اعلان نبوت سے قبل بھی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے واقف ہیں۔ یعنی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن حضور صادق اور امین کہلائے جاتے تھے۔ یہ حضور کا سیرت و کردار تھا۔ ہمارا سیرت و کردار کیسا ہونا چاہیے؟ آج ہمیں بھی سچ بولنے کی عادت اپنانی چاہیے۔ کوئی ہمیں بھی دیکھ کر یہ کہہ سکے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم عبادت گزاری کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خشیت الہی کے تحت فرماتے ہیں کہ کاش میں درخت ہوتا کہ میں کاٹ دیا جاتا، یعنی مجھ سے کسی بات کی باز پرس نہ کی جاتی، بروز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں جواب دینا ہوتا۔ پھر اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اس قدر نوافل کا اہتمام فرماتے ہیں کہ حضور کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم وہ کچھ جان جاؤ جو میں جانتا ہوں تو پھر تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ یعنی دنیا کو اپنے سامنے اتنا نقصان سے بھرا ہوا دیکھتا ہوں کہ ہم جو دنیا میں لگ جاتے ہیں، تو حضور کی اس حدیث مبارکہ کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ ہم جس طرح دنیا کو ہر چیز سمجھ لیتے ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، تو اگر تم جان لو کہ میں کیا دیکھتا ہوں تو یقین جانو کہ تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ اسی طرح حضور توبہ و استغفار فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقفے سے یہ فرماتے تھے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے،
میری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ کلمات ادا کرتے رہتے، اور مجموعی طور پر حضور کی نے اتنی مرتبہ یہ کلمات دہرائے کہ ان کی تعداد 100 مرتبہ ہو گئی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی روایات میں آتا ہے کہ دن میں 100 بار، اور کئی روایات میں آتا ہے 70 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ ایک سفر میں تھے کہ رسول کریم بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تھے، اور اس قدر روتے تھے کہ زمین پر گرتے جاتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو 20 مرتبہ دہراتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے اتنا روتے تھے کہ زمین سے لگتے تھے۔ اور راوی فرماتے ہیں، اور آخر میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص بڑا ہی خائب و خاسر ہوا جس کو رحمان نے اپنے رحم و کرم سے محروم کر دیا۔ یعنی وہ شخص جو اللہ رب العزت کو راضی نہ کر سکا، وہ رب جو بڑا مہربان ہے اور بڑا رحیم ہے، ہماری خطاؤں کو بخشنے والا ہے، ہماری خطاؤں کو، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمانے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس بات کی طرف راغب فرماتے ہیں، اس بات کی طرف تربیت فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ رب العزت کی یاد میں رہتے ہو اور اس کی بارگاہ میں توبہ طائب کرتے رہتے ہو، گر گڑا کر دعا کرتے رہتے ہو، اور بالخصوص اس کی مخلوق کے لیے آسانی فراہم کرتے ہو، اس کو تکلیف سے دوچار نہیں کرتے، اور نیک اعمال کی طرف راغب رہتے ہو، تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہاری طرف محبت کی نگاہ فرماتا ہے، وہ تمہاری ذمہ داری لے لیتا ہے، وہ تمہاری بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے یہ چند پہلو جن پر ہم نے ذکر کیا، اللہ رب العزت ہمیں ان تمام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کو ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔